ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ May Allah bless you all. Ameen. Welcome to Ramadan series Summary of Quran in Ramadan by Allama Ibtisam Ilahi Zahir, para number 7, day 7. Let's start the summary of para number 7. Bismillahirrahmanirrahim. ہوپفلی آپ سب نے جو ہے وتھ ٹرانسلیشن ریسائٹ کر لیا ہوگا پارا نمبر 7 so that we can have the better understanding of تفسیر۔ بسم اللہ۔ 7ویں پارے کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نرم دل اور ایمان شناس عیسائیوں کی جماعت کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو حقیقت کو پہچاننے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں۔ ہم نے بہت سو سے سنا ہے، بہت سی ایگزامپلز ہم نے دیکھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں کہ کچھ کرسچنز ہوتے ہیں یا جو ان بلیورز ہوتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں وہ ریورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو دس از ہاؤ اللہ ہیز پٹس خیر ان دیئر ہارٹس۔ تو وہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے سنایا جاتا ہے تو ان کا دل جو ہے وہ بہت نرم پڑ جاتا ہے اور انہیں ایک حقیقت نظر آنے لگ جاتی ہے کہ ہاں جی دس از دا ریالٹی آف لائف اف یو ہیو دیٹ دیر از نو ون بٹ ون اللہ۔ اور وہ لوگ حق پہچاننے کے بعد اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ریالٹی آ جاتی ہے وہ اس کو پہچاننے لگ جاتے ہیں، ان کے دل کو ایک سکون ملتا ہے تو وہ پھر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور پھر آئی ہیو بین آبزرونگ وہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہوتے ہیں جو ریورٹڈ مسلم ہوتے ہیں، ان میں ایک کیونکہ وہ ان آبسٹیکلس کو دیکھ آتے ہیں کہ جو ایک مسلم کی زندگی میں ہوتے ہیں، تو انہیں ایک اچھی قدر ہوتی ہے ایک مسلمان ہونے کی۔ It reminds me of very worthy Sir Abdul Waris Gill from Youth Club. I am listening to him اور ماشاءاللہ the way he is saying کہ اللہ ہمیں اچھا سچا اور پکا مسلمان بنا دیں۔ This is the loveliest دعا I have ever heard. MashaAllah, Tabarakallah. He is also reverted Muslim and MashaAllah doing amazing efforts for the reverted Muslims. Subhanallah, may Allah accept from him. Ameen. آگے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمارا نام بھی اسلام کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار کے شر سے بچنے کے لیے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ کافر مسلمانوں کے بارے میں حبشہ کے بادشاہ اکسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حبشہ کا نرم دل عیسائی بادشاہ نجاشی جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور اس نے اپنا شمار اسلام کے گواہی دینے والوں میں کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ 7ویں پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا کہ انہیں پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کی اگزامپل میں اس طرح سے دیتی ہوں آپ کو کہ ہم لوگ واقعی کچھ حلال چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے ہیں، مطلب ہم کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں ہے، ہم کھاتے نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ریڈ میٹ، تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ریڈ میٹ جو ہے وہ نہیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایک حلال چیز کو خود کو اوپر اپنے حرام کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے ہمیں رزق جو چیز ہم پہ حلال کر دی ہے اس کو ہمیں اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے پاک رزق کو کھانا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بلا ارادہ کھائی گئی قسموں پر مواخذہ نہیں کرتے۔ فار انسٹنس ہم لوگ گاہے بگاہے یا ان انٹینشنلی کوئی قسم کھا لیتے ہیں تو اس پہ کوئی مطلب سختی نہیں ہے یا اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی کوشچنیبل بات یہ نہیں ہے۔ لیکن جب کسی قسم کو پوری پختگی سے کھایا جائے تو ایسی صورت میں انسان کو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ Likewise, if someone swears on Allah
کہ ہاں جی اپنے کسی چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے they were saying کہ yes I'm swear to اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ٹھیک ہے that this is the thing and this is like that، تو وہ پھر اس قسم کو جو بھی اس ٹائم کھائے اسے پھر پورا کرنا چاہیے، اس میں پھر کوئی چھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ویسے تو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں قسم نہیں کھانی چاہیے سوائے اللہ کی، اور until unless کوئی بہت کروشل میٹر ہو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کچھ آیتوں کا نزول ہے، اور ان آیات کے نزول میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے جن میں صراحت سے شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، مطلب اس میں there is no if and buts، جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا گیا وہ حرام ہو گیا، ایون جب آیت بھی اتر آئی ہے اس پہ تو وہ چیز کیسے حلال ہو سکتی ہے۔ تو قیامت کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب کو کسی اور شے کا نام دے کر اپنے اوپر حلال کر لیں گے، جو کہ سراسر غلط ہے اور گناہ کا مرتکب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بتگری اور پانسا ناپاک اور شیطانی کام ہے، بس تم ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان جوئے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں جب ہم جو لوگ جوئے میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، شرط لگاتے ہیں ایک دوسرے سے، تو وہ کیا ہے، ظاہر ہے جب کوئی ان میں کوئی نوک جھونک ہوگی تو وہ بات کہاں تک چلی جائے گی، کہاں سے کہاں تک چلی جائے گی، اور دشمنی کا ارتکاب ہو جائے گا، مطلب ایک دوسرے کا نعوذ باللہ وہ قتل بھی ہو جاتا ہے اس صورت میں۔ اور جو شراب اس لیے حرام قرار دی گئی ہے کہ اس میں انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا، ہمارا جو ایک مینٹل لیول ہے وہ جو ہے بالکل ڈراپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ وی آر ناٹ ان دا سینسز اف وی ہیڈ الکوہل معاذ اللہ۔ تو اس سے بھی جو ہے اگر انسان اپنی سینسز میں نہیں ہے، وہ کسی کو کچھ بھی کہہ دے تو اس سے بھی دشمنی اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ باز آ جاؤ گے۔ اچھا، ان آیات کا ذکر ہم نے پہلے بھی کر لیا ہے کہ جب ان آیات کا نزول ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے کہا اللہ ہم رک گئے۔ مطلب دس از ہاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آر فالوئنگ دا کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ ایک جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے فل اسٹاپ، سو دیر از فل اسٹاپ، دیر از نو کوشچن مارک۔ جہاں پر کوشچن مارک آ جائے گا اٹ مینز دیر از سم تھنگ وچ از ہنڈرنگ، جہاں پر جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندری شکار کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور حالت احرام میں خشکی کے شکار کو منع کیا ہے۔ اچھا، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم حالت احرام میں ہوں تو مطلب یہ جو ہمیں جنگلی شکار ہوتے ہیں، جانوروں کا شکار ہوتا ہے، اس سے منع کیا ہے، لیکن ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سمندری شے ہے، مطلب مچھلی وغیرہ ہیں، ان کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ 7ویں پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بکثرت سوال کرنے سے بھی روکا ہے۔ کئی مرتبہ کثرت سوال کی وجہ سے جائز اشیاء بھی حرام ہو جاتی ہیں، مطلب کہ بہت زیادہ سوال ہر چیز پہ نہیں اٹھانے چاہیے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، اور میں اس کو انڈورس کروں گی اپنی پچھلی بات سے کہ میں نے کہا تھا آپ کو کہ when there is commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, there is full stop, there is no question mark, there is exclamation mark of exclamation, yes it is Allah, they admit it, we will follow it. So if we are into more questioning, then it will leads towards the many ambiguities. جیسے اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بکثرت سوال کرنے سے بھی روکا ہے۔ اللہ نے ایسی صورت میں یہ بھی بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کو اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے اس بلا جواز مطالبے پر انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم مومن ہو۔ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کا جواب میں کہا،
ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور اپنے دلوں کو مطمئن کریں، اور ہم جان لیں کہ ہمیں سچ بتایا گیا ہے اور اس پر گواہ ہیں۔ یہ صرف دے آر ایکٹنگ، مطلب دے آر جسٹ موکنگ، ایک دے آر ناٹ دا ٹرو بلیورز۔ وہ بس ایک کوشچنس پہ کوشچنس اس لیے تھے کہ بس انہیں کوئی ہیلے بہانے ملتے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کی اصرار پر دعا مانگی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اول اور آخر کے لیے عید اور تیری جانب سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہت ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ دسترخوان تمہارے لیے اتار دوں گا، پھر جو کوئی تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کو بلا چوں چرا ماننا چاہیے، مطلب کوئی کوشچن کیے بغیر ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس ہیں۔ دیر آر نو اف اینڈ بٹس۔ آگے چلتے ہیں۔ جب بھی کبھی اللہ سے نشانی مانگ کر اس کے راستے کو چھوڑا گیا، اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے والوں کو بہت برا عذاب دیا، جیسے فرعون ملعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے غرق کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو۔ اس سورہ میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ ان کی اور ان کی والدہ سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کی پوجا کی جائے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے، یا اللہ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جسے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ میں تو ان کو ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ میرے اور اپنے رب کی اللہ کی پوجا کیا کرو۔ انبیاء نے ہمیشہ اپنی امتوں کو توحید کا درس دیا ہے، لیکن یہ ان اقوام کی بدنصیبی تھی کہ انبیاء کے راستے کو چھوڑ کر شرک کی دلدل میں اتر گئے۔ سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام ہے۔ اس سورہ انعام کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور جس نے اندھیروں اور اجالوں کو پیدا کیا، لیکن کافر پھر بھی اس کا شریک بناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو رہنے کا ایک وقت دیا، پھر ایک مخصوص مدت کے بعد اس کو زندہ کیا جائے گا، لیکن انسان ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک کا شکار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ہی ہے آسمان اور زمین میں جو کہ انسان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے جو وہ کماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنی ملکیت کی وسعت کا بھی ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اسی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ انسان کو کوئی غضن پہنچاتا ہے یا کوئی بھی رنج، تکلیف، دکھ پہنچاتا ہے تو اس کو اس کے علاوہ کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اگر وہ اس کی خیریت سے رکھیں تو وہ بھی ہر وہ چیز پر قادر ہیں، یعنی انسان کی حالت کو بدلنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تقدیر پہ اگر کوئی چیز غالب ہے تو وہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ بھی فرمایا کہ اہل کتاب کے صاحب علم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لا کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کافروں کی طعن و تشنیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچاتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا کہ ظالم لوگ در حقیقت آپ کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے علم اور وسعت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں اور ان کے سوا کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ کچھ لوگ پروکلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، اور جو کوئی بھی اپنا جو ہے
ہاتھ دکھاتا ہے یا اس چیزوں پہ بلیو کرتا ہے، 40 دن کی عبادت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول نہیں فرماتے. تو ان سب سپرسٹیشس بلیف سے ہمیں بچنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. خشکی اور سمندر میں جو کچھ بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور کوئی پتا جو زمین پر گرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور کوئی ذرہ جو کہ زمین کے کسی اندھیرے مقام پر پڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. ہر خشک و تر سے پوری طرح واقف ہیں. اس بارے میں اللہ نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر اور اپنی قوم کی بت پرستی کی بھرپور طریقے سے مزاحمت کی. بت پرستی کی مذمت کے ساتھ ساتھ آپ نے اجرام و سماویہ کی حقیقت کو بھی لوگوں پر کھول دیا. جگمگ کرتے ستارے، چاند اور سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اعلان کر دیا کہ میں قوم کے شرک سے بری ہوں اور اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں شامل نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ انہیں غیر اللہ کے پجاریوں کو گالی نہیں دینی چاہیے کہ یہ لوگ معاذ اللہ جواب میں اللہ کو گالی دیں گے. اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ آنکھوں کو پاتا ہے مگر آنکھیں اس کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتی. تاہم سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دیدار کی نعمت سے بہرہ ہوں گے، اور وہ بار بار کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. قیامت والے دن جنت میں جو لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ اپنا دیدار ان لوگوں کو کروائیں گے. جنت الفردوس میں جو ہوں گے ان کو روز دیدار ملے گا، نصیب ہوگا انشاءاللہ. اور جو اس سے نچلے درجے کے ہوں گے جنتی، ان کو اللہ تعالیٰ ہر جمعے کے جمعے اپنا جو ہے وہ دیدار کروائیں گے، اور تمام جنتی کہیں گے یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں ملی. سبحان اللہ. 7ویں پارے کی تفسیر کا اختتام یہیں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کے تمام اسباق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. If you have any queries or questions, please drop them into the comment section and please keep it share as it's صدقہ جاریہ for everyone. جزاکم اللہ خیران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.